جب میں اس خاص شام کو یاد کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کے سب سے سادہ لمحے ہی سب سے گہری یادیں بن جاتے ہیں۔ میرا نام ایملی تھا اور میں اوہائیو کے ایک عام سے مضافاتی علاقے میں پلی بڑھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر وہ شور، کہکہوں اور خاندان کے مسلسل آنے جانے سے بھرا رہتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جیکب مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، اور ہمارے بچپن کے زیادہ تر دنوں میں وہ ایسا بچہ تھا جو میرے پیچھے سائے کی طرح گھوما کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، چیزیں بدلنے لگی۔ اس نے اپنے دوست بنا لیے اور میں اپنی پڑھائی اور دوستوں میں مصروف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ قربت جو کبھی ہمارے درمیان تھی کم ہونے لگی، مگر اس شام کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں ایک بار پھر اس رشتے کے قریب لا کھڑا کیا جسے ہم کافی عرصے سے محسوس نہیں کر پائے تھے۔ ہمارے والدین کو محلے میں ایک ڈنر پر مدعو کیا گیا تھا، اور چونکہ میں اور جیکب اب کافی بڑے سمجھے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں گھر پر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ امی ہمارے لیے کیسرول بنا کر چھوڑ گئیں اور ہدایات دے دیں، جبکہ ابو نے جاتے جاتے دروازے لاک کرنے کی تاکید کی۔ پھر وہ چلے گئے اور گھر میں صرف میں اور جیکب رہ گئے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ میں اپنی کتاب لے کر کمرے میں چلی جاؤں گی۔ میں ایک نئے ناول میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی اور کچھ پرسکون وقت چاہتی تھی، مگر جب میں لانگ روم کے پاس سے گزری تو میں نے جیکب کو وہاں اکیلا بیٹھا دیکھا۔ وہ بوریت سے ایک بیس بال ہوا میں اچھال رہا تھا، جیسے دیواریں اس پر بند ہو رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے روک لیا۔ میں جانتی تھی کہ خود کو تنہا محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیوں اس لمحے میں نے اپنی مصروفیات ایک طرف رکھ دیں۔ ارے جیکب، میں نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کچھ کرنا چاہتے ہو؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ کیا کرے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، کچھ مزے کا، شاید کوئی گیم بنائے یا کچھ پکائے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ہم ایک قلعہ بنائیں؟ اس کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی، ویسا ہی جیسے ہم بچپن میں کمبلوں سے بناتے تھے۔ بالکل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے اسے پہلے سے بھی زیادہ شاندار بنائیں گے۔ چند ہی منٹوں میں ہم گھر کے ہر کونے سے کمبل، تکیے اور کشن کھینچ لائے۔ ہم نے کرسیاں لانگ روم میں جمع کی، ان پر چادریں تانی، تکیوں کی دیواریں بنائیں اور تہہ خانے سے ملنے والی کرسمس لائٹس بھی لگا دی۔ آہستہ آہستہ لانگ روم ایک چمکتے ہوئے خفیہ ٹھکانے میں بدل گیا۔ میں اور جیکب مہینوں بعد اتنا ہنسے تھے۔ ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا کمبل چھت کے لیے بہتر ہے اور انجینئرنگ کی ذمہ داری کس کے پاس ہونی چاہیے۔ جب ہمارا کام مکمل ہوا تو وہ صرف ایک قلعہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ روشنیوں سے جگمگاتا ایک چھوٹا سا شہر محسوس ہو رہا تھا۔ ہم پاپ کارن، ٹارچز اور تاش کے پتوں کے ساتھ اس کے اندر گھس گئے۔ کافی عرصے بعد پہلی بار جیکب مجھے صرف اپنا چھوٹا بھائی نہیں لگا، بلکہ ایک دوست محسوس ہوا۔ ہم ٹارچ کی روشنی میں تاش کھیلتے رہے اور ساتھ ساتھ کہانیاں سناتے رہے۔ کچھ کہانیاں خیالی ہیروز اور ولن کی تھی، جبکہ کچھ بچپن کی یادیں تھیں، جیسے وہ دن جب جیکب اسکیٹ بورڈ پر ڈرائیو وے سے نیچے آیا اور پتوں کے ڈھیر میں جا گرا، یا وہ وقت جب میں نے غلطی سے کولاڈ سے اپنے بال گلابی کر لیے تھے۔ ہر یاد کے ساتھ ہماری ہنسی بڑھتی گئی۔ اسی دوران گھر کی لائٹس ہلکی سی جھپکی، باہر گرج چمک شروع ہو گئی اور بارش کھڑکیوں پر برسنے لگی، مگر خوف زدہ ہونے کے بجائے ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ طوفان نے ہمارے قلعے کو اور بھی زیادہ آرام دہ بنا دیا تھا، جیسے یہ دنیا کے خلاف ہمارا اپنا محفوظ ٹھکانہ ہو۔
میں نے تجویز دی کہ کیوں نہ ڈراؤنی کہانیاں سنائی جائیں، حالانکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی خاص بہادر نہیں تھا۔ جیکب فوراً تیار ہو گیا اور جنگل کے کنارے موجود ایک آسیب زدہ ٹری ہاؤس کی کہانی گڑھنے لگا، جبکہ میں ٹارچ سے عجیب و غریب سائے بنا کر ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ہنسی اور ہلکے خوف کے درمیان مجھے احساس ہوا کہ میں ایسے لمحوں کو کتنا یاد کرتی رہی ہوں۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی اور اکثر میں جیکب کو صرف ایک تنگ کرنے والا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، بجائے اس کے کہ اسے اس انسان کی طرح دیکھتی جو میرے بچپن، میرے گھر اور میری بے شمار یادوں کا حصہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ساتھ مل کر کچھ پکایا جائے۔ امی کا بنایا ہوا کیسرول فریج میں موجود تھا، مگر جیکب کچھ نیا بنانا چاہتا تھا۔ ہم نے کچن میں ڈھاوا بول دیا، پین کیک مکس، چاکلیٹ چپس اور جو کچھ ملا سب نکال لیا۔ جلد ہی کچن آٹے اور بیٹر سے بھر گیا، مگر ہمارے پین کیکس سنہری اور مزیدار بنے۔ ہم انہیں واپس قلعے میں لے آئے اور چپ چپی انگلیوں کے ساتھ کھاتے رہے۔ جیسے جیسے باہر بارش تیز ہوتی گئی، ہمارا قلعہ ہماری پوری دنیا بن گیا۔ جیکب نے مجھے اپنے فٹ بال میچز کے بارے میں بتایا، یہ بھی کہ ٹیم میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ 9 اور چیزیں آزمانے میں زیادہ بہادر ہو۔ میں نے واقعی اس کی بات سنی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، اس کے بھی اپنے خوف اور خیالات تھے، بالکل میری طرح۔ پھر میں نے بھی اسے اپنے مسائل بتائے، یہ کہ اسکول کبھی کبھی حد سے زیادہ مشکل لگتا ہے، کہ میں اکثر اپنے دوستوں میں خود کو الگ محسوس کرتی ہوں، اور یہ کہ مجھے مستقبل سے ڈر لگتا ہے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ جیکب نے میرا مذاق نہیں اڑایا، اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور اپنی سادہ مگر دل سے نکلی ہوئی نصیحتیں دی۔ گھنٹے گزر گئے اور آخرکار باہر کا طوفان تھمنا شروع ہو گیا۔ لانگ روم میں کرسمس لائٹس کی نرم روشنی اور ہماری ہنسی باقی رہ گئی تھی۔ ہم قلعے کے اندر لیٹ گئے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم تھک گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہاں خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ کئی سالوں بعد پہلی بار مجھے لگا کہ میں اور جیکب اس فاصلے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ جب ہمارے والدین واپس آئے اور دروازے پر کھڑے تھے، دروازے پر کھڑے ہوئے آپا کے بابول ہمارے کمبلوں کے بنے ہوئے اس بادشاہی نما قلعے کو حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ امی ہنس پڑے، جبکہ ابو نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ اتنا وقت گزار رہے تھے۔ اس رات نے دنیا نہیں بدلی، اس نے ہر مسئلہ حل نہیں کیا اور نہ ہی سب کچھ مکمل بنا دیا، مگر اس نے مجھے یہ ضرور سکھایا کہ خاندان کو ہمیشہ بڑے واقعات یا شاندار لمحوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف ایک سادہ سا جملہ، چلو کچھ کرتے ہیں، ایک عام رات کو ایسی یاد میں بدل دیتا ہے جو ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ آج بھی برسوں بعد میں اس جگمگاتے ہوئے قلعے کو یاد کر سکتی ہوں، کھڑکیوں پر برستی بارش کی آواز اور اپنے چھوٹے بھائی کی ہنسی جو اس کے اندر گونج رہی تھی۔ اور میں ہمیشہ یہ یاد رکھوں گی کہ بعض اوقات زندگی کی بہترین مہمات باہر دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ہی گھر میں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ وقت گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔